کیونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات بابرکات وہ ذات ہے کہ جن کے تذکرے سے اہل ایمان کا ایمان تازہ بھی ہوتا ہے اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ادائیں ہم دیکھتے ہیں جو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسوں کے ساتھ وابستہ ہیں، تو دل ایمان کے نور سے اور اہل بیت کی محبت سے لبریز ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ ہم اس حرمت والے مہینے کے چند دنوں میں ان کا تذکرہ کر لیں، بلکہ زندگی میں لمحہ بہ لمحہ ان کے ذکر سے، ان کی یاد سے، ان کی سیرت سے اپنے ایمان کو تازہ کرتے رہیں، مضبوط کرتے رہیں، ایسا مضبوط کہ مجھے اور آپ کو خود محسوس ہو کہ ہمارے ایمانوں کے اندر بہار آ گئی، ہمارے ایمانوں کے اندر بہار آ گئی۔ لیکن اس تذکرے کے ساتھ ساتھ ایک بہت ہی اہم کام، جو کام آج امت بالکل نظر انداز کر چکی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے لوگ اس کام کو ہی بھول گئے۔ وہ کام بڑا ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ حضرت حسین، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کی محبت بھی تقاضا کرتی ہے کہ اس کام پر ہم دھیان دیں، توجہ دیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندوں میں بہت سارے بندوں کے ساتھ پیار ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ سے قرآن حکیم کی زبان میں عرض کیا جائے کہ اللہ آپ کو کس کس چیز سے پیار ہے، تو اللہ قرآن حکیم کے ذریعے مجھے اور آپ کو جواب دیتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کے صحابہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کے شہر مکہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے گھر بیت اللہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو اپنے محبوب کا مدینہ بہت محبوب ہے، مدینہ سے بڑا پیار ہے۔ اللہ کی ذات کو رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم کندھوں کے اوپر سواری کرنے والے حضرت حسن اور حضرت حسین سے بہت پیار ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ان دو پھولوں، جن کے ہونٹ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں سے ملتے رہے اور جن کی زبانوں کو حضور اپنے منہ مبارک میں لے کر چوستے رہے، اللہ کو بڑی محبت ہے، بہت محبت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ نواسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے محبوب ہیں کہ آسمانوں سے فرشتے کو بھیج کر ان کی ابتدائی معصومیت کی عمر میں یہ فرماتے ہیں یہ میرے فرشتے نے پر بچھا دیے ہیں، اس پر تم سو جاؤ اور فرشتہ دوسرا پر تمہارے اوپر دے کے تمہیں لوری دے کے سلا دے گا۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہوئے کہ نواسے کہاں گئے، حضرت فاطمہ خود بے چین ہو گئی کدھر گئے، تو وحی کے ذریعے بتایا گیا میرے محبوب آپ کے وہ پیارے ننھے منھے پھول میرے ایک فرشتے نے پروں کے نیچے آرام سے سلائے ہوئے ہیں۔ اور پھر جب وحی کے ذریعے معلوم ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، جا کے اٹھایا، اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا، سینے سے لگایا،
ان کے ماتھے کو چوما اور ایک کندھے پر حضرت حسن ایک کندھے پر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو رکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوشی خوشی بھاگتے بھاگتے صحابہ کی مجلس میں آئے، اور جب صحابہ کی مجلس میں پہنچے تو اس سے تھوڑی دیر پہلے آتے ہوئے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اٹھ کر دوڑ لگا کر حضور کی طرف لپکے اور فرمایا اللہ کے نبی ایک کو مجھے دے دیں، ایک کو مجھے دے دیں، ایک کو مجھے دے دیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ابوبکر یہ ان کو میں ہی لے جاؤں گا، میں ہی لے جاؤں گا۔ پیار دیکھیے، محبت دیکھیے، جس چیز سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہے وہ پتھر بھی کیوں نہ ہو، اہل ایمان اس کو چومنا اپنا مذہبی اور ایمانی فریضہ سمجھتے ہیں۔ حجر اسود سے لوگ کتنے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عمر نے اسی لیے کہا تھا کہ اگر میرے محبوب اور اللہ کے محبوب نے تجھے چوما نہ ہوتا تو عمر قیامت تک تجھے کبھی نہ چوم۔ جس چیز سے حضور نے محبت کی اس سے صحابہ نے محبت کی، ان سے صحابہ نے محبت کی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھے ان سے بڑی محبت ہے، ان سے بڑی محبت ہے۔ لیکن اس سے آگے بڑھ کر اگر اللہ تعالیٰ سے آپ التجا کریں، دعا کریں اور درخواست کریں، اللہ قرآن حکیم کے ذریعے سے ہمیں یہ بھی بتا دیں کہ سب سے زیادہ محبوب ترین چیز آپ کے نزدیک کون سی چیز ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، یہ بہت اہم سوال ہے۔ یقیناً اہل ایمان کے ذہنوں کے اندر، دل و دماغ کے اندر یہ بات گونجتی ہے اور یہ بات حق ہے، سچ ہے کہ پوری کی پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کو جو ذات، جو ہستی محبوب ہے وہ امام الانبیاء کی ہستی، وہ امام الانبیاء کی ہستی۔ لیکن اگر آپ شریعت سے پوچھیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے پوچھیں گے، تو اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی رہنمائی کرتے ہوئے فرمائیں گے نقشہ دیکھو، نقشے سے سمجھ لو، نقشے سے باتیں صحیح سمجھ آتی، نقشے سے باتیں صحیح سمجھ آتی۔ جب ہم نقشہ دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ایک محبوب ترین پیغمبر جن کا نام حضرت نوح علیہ السلام ہے، وہ 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 10 دن نہیں، 20 دن نہیں، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 950 سال اللہ کے دین کی خاطر مار کھا رہے، اللہ کے دین کی خاطر مار کھا رہے، اور ہر دن مار کھانے کے بعد، بے ہوش ہونے کے بعد جب ہوش آتا تو جبرائیل امین آتے تو پوچھتے اللہ کا حکم کیا ہے؟ جبرائیل امین فرماتے اللہ کا وہی حکم ہے جو کل تھا، اٹھیں دین کی تبلیغ کریں، دین کو لوگوں تک پہنچائیں، دین کو پھیلائیں۔ اللہ نے اپنے دین کو نوح علیہ السلام پر قربان نہیں کیا، نوح علیہ السلام کو اپنے دین پر قربان کیا۔ دو جہاں کے سردار امام الانبیاء، محبوب کبریا، سردار انبیاء، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جیسی ہستی کا معصوم چہرہ زخمی ہوا ہے اللہ کے دین کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر۔ امام الانبیاء کے دانت شہید ہوئے ہیں اللہ کے دین کی خاطر۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کے لال عبداللہ کے ذر یتیم طائف کی وادی میں لہو لہان ہوئے ہیں، اور آپ کا مقدس خون جسم سے نکل کر آپ کی جوتیوں تک پہنچا ہے، سارا بدن رنگین ہو گیا ہے۔ طائف کی زمین پر یہ مقدس خون گرا ہے، اپنے محبوب سے قربانی لی ہے دین کے لیے، دین کو قربان نہیں کیا، دین کو قربان نہیں کیا۔ اپنے محبوب کے ان نواسوں کو کہ جن نواسوں کا چند جملے آپ نے سنے، جن کو ہونٹوں سے چومتے تھے، کندھے پہ بٹھاتے تھے، سینے سے لگاتے تھے، پیشانی سے لگاتے تھے، گودی میں بیٹھا کے لوریاں دیتے تھے، نماز میں کندھوں کے اوپر وہ سواری کرتے تھے، اتنے پیارے اور محبوب ترین نواسوں کو شہید کرایا ہے دین کی خاطر، دین کو قربان نہیں کیا، دین کو قربان نہیں کیا۔ آج امت مسلمہ کا بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ذکر حسین تو زندہ ہے، کردار حسین زندہ نہیں۔ ہم تذکرہ تو کرتے ہیں
لیکن اب حالات یہاں تک پہنچ گئے کہ مجلس ذکر حسین کی ہے اور زبانوں سے زہر اگلا جا رہا ہے، زہر۔ امت مسلمہ پہلے ہی تقسیم در تقسیم، ٹکڑے ٹکڑے ہو چکی، کیما بن چکی، اتنے ٹکڑے سیاسی بنیادوں پر، مذہبی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، زبانی بنیادوں پر، خاندانی بنیادوں پر امت مسلمہ کتنی تقسیم ہو گئی۔ اتنی تقسیم کے بعد بھی آج اس مقدس ہستی حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر امت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔